یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی عہدے پر رکھا ہے تو وہ اس عہدے کا غلط یوز کر کے لوگوں کو کمانڈ کرنے کی، اتھارٹی سے لیڈ کرنے کی اور نعوذ باللہ کہیں نیچے دبانے کی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قیادت نبوی کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کا خوش آمدید۔ پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ، انٹرپرینورشپ، اسٹریٹجک تھنکنگ کے بارے میں ایسے بہت سارے معاملات ڈسکس کیے جن کے ساتھ ہم اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرز، اپنے پریکٹیکل مینجمنٹ کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیغمبر کی مکی زندگی اور انیشلی کچھ مدنی زندگی کے دور میں کتنے لیسنز ہمیں ملے، لیسنز آف پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ، لیسنز آف سرونٹ لیڈرشپ، لیسنز آف ہاؤ ٹو بلڈ دا فریم ورک آف اے کمیونٹی، یعنی ایک کمیونٹی کی فاؤنڈیشن رکھنے کے بیسٹ کیسے طریقے ہیں۔ یہ ہمارے پاس وہ ایک فریم ورک ہے، یعنی ایک ایسی سیکرٹ ساس ہے جس کو ہم ایز این امت یوز کر کے بہت سارا کچھ گین کر سکتے ہیں، ناٹ اونلی اس دنیا کے لیے بٹ آخرت کے لیے ایز ویل۔ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر اس ایپیسوڈ میں شیخ بلال احسن ہیں۔ شیخ صاحب ویلکم۔ جزاکم اللہ خیر عمر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم ایک بار پھر یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اس سیریز کو کنٹینیو کر سکیں۔ ہم الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آغاز میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ سکلز کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے نازک موقع پہ جہاں پہ دشمن اس چیز کا ایڈوانٹیج اٹھا سکتا تھا کہ وہ جو فالٹ لائنز ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان میں ان کو فردر یوز کرتے ہوئے، ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ایک فریکشن پیدا کر سکے، ڈیوائڈ پیدا کر سکے، لوگوں کے اندر ایک انسیکیورٹی کہ ہم تو اب بے یار و مددگار رہ گئے یا ہم جو ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ان کی جو انسیکیورٹیز تھیں، جو ان کے ونریبل پوائنٹس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماسٹر اسٹروک کے تھرو ان سب کو ایڈریس کر دیا، اور جہاں لوگوں کو ایک کمیونٹی سینٹر دیا وہاں ایک کمیونٹی بھی بلڈ کر لی۔ ابھی تک ہم نے یہی بات کی کہ ایز اے لیڈر جب ہم کوئی اپنے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی نئی فرینچائز کو انیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ جہاں ہم ایک انسٹیٹیوٹ یا ایک سینٹرل فوکل پوائنٹ ڈیولپ کر رہے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس فوکل پوائنٹ یا سینٹرل انسٹیٹیوٹ کو استعمال کرنا ہے ان کے اندر بھی ہارمنی ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام اور میں انصار اور مہاجرین کو آپس میں جوڑا، اس میں دو چیزیں بہت کلیئر تھیں۔ ایک یہ کہ ریس اور سوشل سٹیٹا کا آپس میں کوئی وہ نہیں ہے، بات وہ ہے کہ کس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، وہ لوگوں کو یونائٹنگ فیکٹر تھا اور اسی نے لوگوں کو جوڑنا شروع کیا۔ دوسرا، آپ لوگوں نے اسکل سیٹس کو اس طرح مینیج کیا کہ ایک پرسنلائز قسم کی جو ہے وہ یونیژن ہونا شروع ہو گئی، ایک بندے کے اسکل سیٹس دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا شروع کر گئے، اینڈ ٹوگیدر دے اسٹارٹیڈ کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دی الٹیمیٹ گول۔ ایک دوسرے کو فائدہ تو ہو رہا تھا، لیکن ان کی جو کلیکٹیو ایفرٹس تھیں، اس کی جو کنٹریبیوشن تھی، وہ جو سوسائٹی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبجیکٹیو کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا جو اچیومنٹ تھی، اس میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا۔ اگین ایز اے لیڈر جہاں آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ان کے فائدے سے ان کی ذات کو فائدہ بھی پہنچے اور ان کا فائدہ آپ کے جو آبجیکٹیو ہے، جو ایز اے مشن ہے، اس کو ہمیشہ کنٹریبیوٹ ہونا چاہیے کریں۔ لیڈرشپ پرنسپلز میں شیخ بلال ہمیں ایک بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ a rising tide lifts all boats۔ مطلب جب ایک ایلیویشن ہوتی ہے سوسائٹی میں، جب لوگوں کو ایک بہتر جینے کا طریقہ ملتا ہے، تو اس سے ان ڈائریکٹ لوگوں کا فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے جو اس چینج کو لاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایز اے سوسائٹی سب کی ایلیویشن ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہی نظر آیا کہ ہمارے پیغمبر کی مدنی دور کے آغاز کے اندر
یہی چیز دیکھنے کو نظر آ رہی ہے بار بار کہ ایک سوسائٹی ٹرانسفارم ہو رہی ہے. یثرب کے اندر جو ایک انسٹیٹیوشن کریٹ کی ہمارے پیغمبر نے, وہ ناٹ اونلی ان جو صحابہ اکرام, مہاجرین, انصار اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھی, بلکہ جو ان کے گرد و نواح میں اور لوگ بھی تھے ان کو بھی یہ ایگزامپل دیکھنے کو مل رہی تھی. ہمیں شیخ پویلال کچھ اور ایگزامپلز دیں پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ کی, اور ایگزامپلز دیں لوگوں کو جوڑنے کی کہ ہمارے پیغمبر نے کیسے یہ کیا. جہاں وہ لوگوں کو جوڑ رہے تھے وہاں پہ ان کو ایک آئیڈینٹی بھی دے رہے تھے, ایک برانڈ اسٹیبلش ہو رہا تھا. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں. برانڈ کیا تھا؟ مسلم, اسلام اینڈ ایسوسیٹڈ تھنگز ود دیٹ. اسلام کے شاعر ڈیولپ کرنا, یعنی کہ اسلام کے سمبلز ڈیولپ کرنا ضروری ہوتا جا رہا تھا. مسجد ایک سمبل تھا, لیکن اس کے ساتھ اب ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو مسجد کا جو پرائمری پرپس تو یہی تھا کہ لوگ وہاں جمع ہو, اور کس وقت پہ جمع ہو؟ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت جمع ہو. لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا چیز ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اب جمع ہونے کا وقت آ گیا ہے. A call to prayer. A call to gathering. A call to come together. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پھر اپنی ان کی ایکسلنس ان لیڈرشپ ہے اس کی ایک مثال ہمیں نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیٹ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساتھ رکھتے ہی اس طرح تھے کہ وہ دے آل فیلٹ کہ بھائی ہم وی آر این ایکول اینڈ امپورٹنٹ پارٹ آف دس مشن. جو ہم کنٹریبیوٹ کریں گے, ہمارا مشورہ, ہماری رائے, ہمارا اوپینین, اٹ کاؤنٹس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کے ساتھ کام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکول اپرچونٹی دیتے تھے ہر ایک کو ٹو کم اینڈ گیو دیئر اوپینین ان ٹو تھنگس, جس سے ایز اے کمیونٹی وہ فلرش کر سکے. اور نہ صرف یہ لپ سروس نہیں تھی کہ آپ اپنا مشورہ دیں, کرنا ہم نے وہی ہے جو ہم نے سوچ لیا ہے یا کسی ایک ایکسکلوسیو گروپ نے سوچ لیا ہے. وین somebody would come and contribute, اپنا مشورہ دیتے تھے, اس کے مشورے کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا, اگر وہ مناسب ہوتا تھا اس کو اڈیپٹ کیا جاتا تھا. یہ بات ڈیسائیڈ کرنے کا موقع آیا کہ اب کس طرح مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے. تب بھی آپ نے مسلمانوں کو جو اس وقت کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان سے مشورہ کیا کہ آپ مشورہ دیں کہ ہم کیا ایسا طریقہ کریں جس سے ہمیں لوگوں کو اکٹھا کرنا آسان ہو. اچھا, اس مشورے کرنے میں ایک اور چیز جو بہت فائدہ مند ہوتی تھی, ایک تو لوگوں کو انکلوسیونیس فیل ہوتی تھی. لوگوں کو فیل ہوتا تھا کہ ہم وی آر پارٹ آف دس مشن, ہماری بات ویلیو کی جاتی ہے. دے ٹک دی اونرشپ اینڈ دے اس میں پرسنلی انوالو ہوتے تھے. مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی جو تھاٹ پروسیس تھا, ان کی ذہنیت تھی, جو ان کے خیالات تھے, جو ان کے عقائد تھے, وہ بھی سامنے آیا کرتے تھے. اینڈ دیٹ گیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم an opportunity to correct and realign جہاں پہ مس الائنمنٹ تھی. یہ کتنی خوبصورت بات ہے عمر, سوچیں کہ ایز اے لیڈر یو آر گیونگ این اپرچونیٹی ٹو دا پرسن ٹو کنٹریبیوٹ, اینڈ تھرو دیٹ یو ریئلائزنگ کہ کیا یہ فلی الائنڈ ہے ان آبجیکٹیوس کے ساتھ جس پہ میں اپنی ٹیم کو, اپنے مشن کو لے کے جانا چاہتا ہوں, اور اگر نہیں ہے تو یوز دیٹ اپرچونیٹی ٹو ریکیلیبریٹ, ری الائن. اسی طرح ہمیں کتنے کرٹیکل لیڈرشپ لیسنز سیکھنے کو مل رہے ہیں. یعنی آج کل کے دور میں اکثر اوقات ہمیں کچھ ایسے مینیجرز, کچھ ایسے لیڈرز جو کہ صرف اپنی اسٹرکچرل اتھارٹی یوز کرتے ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی عہدے پر رکھا ہے تو وہ اس عہدے کا غلط یوز کر کے لوگوں کو کمانڈ کرنے کی, اتھارٹی سے لیڈ کرنے کی, اور نعوذ باللہ کہیں نیچے دبانے کی بھی پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر کی قیادت کے اندر ہمیں بار بار وہ لیسنز دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ ہمارے پیغمبر نے لوگوں کو ایلیویٹ کیا, لوگوں سے مشورہ لے کے ان کے مشورے میں ان کو انکلوڈ کیا, اور ناٹ اونلی یعنی ان کے مشورے پر عمل کیا, بٹ اگر اس کے اندر کچھ چینجز یا پروگریشنز یا امپروومنٹس بھی آتی گئیں ان کو بھی ویلکم کیا. کتنا امپورٹنٹ لیسن ہے کسی بھی ینگ, مڈل یا سینئر لیڈر کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بورڈ روم میں یا کسی میٹنگ کے اندر اپنے ایگو, اپنے ایکسپیرینس یا اپنی اتھارٹی کو یوز کر کے اپنا پوائنٹ, بھلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارا پوائنٹ صحیح ہے یہ غلط,
بٹ کیونکہ وہ ہمارا پوائنٹ ہے اور ہمارا ایگو اس چیز کی اجازت ہمیں نہیں دیتا کہ ہم کسی جونیئر کی مشورہ یا جونیئر کی ایڈوائس لے سکیں تو ہم اس کو نیچے دبا دیں. ہمارے پیغمبر کی قیادت میں آپ کو یہ کبھی بھی کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. ہم انہی ٹاپکس اور پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ میں ڈیپ ڈائیو جائیں گے تاکہ ہمارے لیے یہ آسان ہو سمجھنا کہ اگر آپ نے کسی کو لیڈر بنانا ہے یا ایک ایسے رتبے پہ لے کے آنا ہے کہ وہ امپاورڈ فیل کریں اور پارٹ آف یور آرگنائزیشن یا پارٹ آف یور بزنس فیل کریں, تو ان کو انکلوڈ کرنا, ان کی ایڈوائس کو سننا اور ان کی ایڈوائس پہ عمل کر کے ان کے سٹیٹس کو ایلیویٹ کرنا, یہ ہمارے پیغمبر کی قیادت میں ہے. اس میں ہم انشاءاللہ اور سیکھیں گے.